ایک کیس جس کو ہم لے کے چلے تھے ڈاکٹر کو نے چیک کیا تھا ان آیا تھا راشن اٹھا جو آسام کا بھی تو کیمرے جو میں اٹھا کرنا چاہیے راشن میں کرا. اچھا کل کسی قسم کا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آئے گا تو میرے خلاف بات ہوگی. قتل نہیں چکتا. ادھر بھی ان کا اپنا ڈاکٹر تھا کہ ان کے دوست تھے ادھر سے ڈاکٹر گئے ہوئے ایک ڈاکٹر سی یا کوئی پتہ نہیں اس بارے میں نہ جاننا کہ اس کا سارے کپڑے جل رہے ہیں. خون ہے سارے تو زیادہ افسوس کر رہے ہیں. میں جدھر گیا ایس پی صاحب سارے کو گیا سارے افسوس بتایا افسوس کرتا ہے. چند ٹکوں کی خاطر بکتے ہیں اور وہ ہمیں اصلاح مشورہ دیتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو. کچھ لوگ ہمیں ہمارے مان کو خریدنا چاہتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو. چیک کیا ان آیا تھا راشن اٹھا جو آسام کا بھی کیمرے جو میں اٹھا کرنا چاہیے. ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا سیاست معیشت اور معاشرت اقتدار کے عوانوں کی منافقت سر عام ہوں گے بے نقاب دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا سکندر احمان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جو قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. پروگرام حقیقت ہے کیا میں سکندر احمان ایک کیس جس کو ہم لے کے چلے تھے ایک مظلوم جس کی ہم بات کر رہے تھے ایک وہ ایسا واقعہ جس کا ہم نے تذکرہ کیا جس پہ ہم نے پروگرام کیے اور لوگوں کو بتایا کہ اس معاشرے کے اندر ڈاکٹروں کے اندر بھی ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو انسانیت کی دشمن ہیں. میرے دوست اکثر کہا کرتے تھے یہ ڈاکٹر نہیں یہ کسائی ہے. میں سب کو تو نہیں کہتا لیکن جس کا تذکرہ زبان زد عام پہ ہے اور جس کو ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا کئی کیسز اس کے سامنے لائے اور کیسز لانے کے بعد ہم نے بہت کچھ سنا بہت کچھ ہم نے برداشت کیا لوگوں کی باتیں سنی اور دھمکیاں بھی لوگ آج تک دے رہے ہیں. لیکن ہم آج پر سچ کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں. حق کیا ہے اور سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے اس کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں مرحومہ فائزہ عسکر جو اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی ہیں جنہیں احمد نعیم پیانی نے غلط آپریشن کے بعد ان کی بڑی بہن جو خون کی الٹری کاٹ دیا اور خون نہ تھم سکا اور 3 بوتلیں لگانے کے بعد بھی 7 پوائنٹ سے خون اوپر نہ جا سکا اور وہ کارڈیک اریسٹ ہوگی اور اسے اس حالت میں اٹھا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس میں سہولت نہیں تھی وینٹیلیٹر کی اس کو سرکاری اسپتال میں آ کے چھوڑ دیا. آج میرے ساتھ وہ ظلم کا شکار ہونے والی خاتون اور جس کا غلط آپریشن کیا گیا ان کے خاوند میرے ساتھ ہیں محمد اصغر والد فتح محمد جن کا تعلق شہری کوئٹہ سے. میں نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آج وہ میرے ساتھ ہیں اصغر صاحب. یہ داستان جو ہے جو ہم اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا لوگ کہتے تھے کہ پروگرام کر رہے ہیں اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. واللہ اس میں ہمارا نہ سستی شہرت حاصل کرنے کا پروگرام ہے. خدمت خلق میرا جذبہ ہے اور اس کو میں آگے لے کے آ رہا ہوں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا اگر آپ نے وہ داستان سنی ہے تو جن کی زوجہ محترمہ دنیا فانی سے چلی گئی ہے ان کے خاوند ہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے مجازی خدا ان کے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ماجرا ہوا اور اسے کس طرح
नईम कियानी ने ज़बह किया और उसका खून जो है वो तो कियानी की ज़िम्मे लग गया। और आज ये मेरे पास है। पहले तो मैं आपको इदराज न्यूज़ के मीडिया हाउस में आपको खुशमदीद दिखाता हूँ और दुखी दिल के साथ कि आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। ज़िंदगी का साथी, ज़िंदगी के साथी को इस उम्र में साथ देना होता है और उसका दुनिया से चले जाना, उसका गम आपको है और जितना गम आपको हमको तो नहीं है। वासियत है, इंसान आपको बात कर रहे हैं। आप वो दास्तान सुनाएं कि किस तरह ये हुआ। मैंने तो बेशुमार सुनाई है और मुझे पता है कि आपको क्या दुख है, वो आप लोगों तक वो आप बात करें जो हम करते रहे हैं। सर बात है कि असल इतवार दिन था आया तो इन्हें सारे टेस्ट लेके ना है कि मेरे नाल एक मेरी भतीजी भी ऐसी तो मेरी बेगम ऐसी, मेरा भतीजा सी नाल मेरा भांजा सी, तो 4-5 बंदे सन। तो कहनी साहब टेस्ट लिखी दिते, सारे टेस्ट कराए। उन्हें है जनाब सारे टेस्ट ठीक हुए, कोई मुश्किल नहीं, कल थोड़ा 7 बजे ऑपरेशन कर। असा फिर दूसरे दिन फिर अपने घरों चले 2 बजे तक पहुँचे हैं। अशर साहब आए हैं, बैठे हैं तो बोतलों ली 2 मरीज लगी बोतलों ली ने। तो फिर उसके बाद उन्होंने है कि 7 बजे ऑपरेशन उसी मेरी बेगम ने पहले ठीक है जी चलो 7 बजे करो ऑपरेशन। 7 बजे तो मेरी बीवी लैके थिएटर चले गए। मेरी बेटी गई नाल अंदर दरवाजे से गई है, फिर वापस आ गई है। कोई खुश खलक ना करूँ आया, बेहतरीन उसने खेले, कोई परेशानी नहीं तकी, बिल्कुल बेहतरीन थोड़ी सेहतमंद। अजने जब डैम पर आए उत्थे करीब बैठे हैं उत्थे वो कहीं आइसक्रीम की खाधी, असले खेलने। मेरा भतीजा सी नाल आना खाला मैं सुनी चंगे कपड़े नहीं लैके सब कहते तो असले मजाक कर आए। तो फिर तकरीबन अस 3 बंदे बाहर बैठे हैं। मेरी बेटी इतने एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसके नाल 2 सहेलियाँ वो ही है नाल जिस उस कमरे बैठी हैं। तो वो ऑपरेशन का टाइम आया 7 बजे लैके अंदर तो तकरीबन 2.25 घंटे उन्होंने आए ऑपरेशन कर। अस थोड़ी जी तकड़ा सुनते जाए क्या गल है क्या नहीं। तो ऐसा अल्लाह खैर कर बच्चियों को ऐसा मैं फिर ले अपने आना जरा गल सुन तो इन्हें की छोड़िए तो रोटी पहले दी उठे छोड़ी करे तो आना कोई नहीं खाला हम बाद लेकिन असा पूरी से असा भी सब इंतजार बैठे तो पहले तो वो जो ऑक्सीजन ने बड़े ने सिलेंडर उन्होंने उन्हें गड़बड़ की अगर पीछे उधर खड़ा कट्ठा थले जो सिलेंडर आते असें क्या पता कैसा सिलेंडर जिला वापस आए उतो सिलेंडर आते फिर तेरे पास आखने कि अस मरीज बाहर कड्ढे जो भी बाहर कड्ढिया ने तो मरीज ने लाभ बिल्कुल एंड अच्छे खेलने कोई बीमारी और कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक तो बिल्कुल हालात खराब थे। तो नाल एक डॉक्टर सी या कोई पता नहीं इस बारे मैं नहीं जानना कि उसने सारे कपड़े खूने सारे असल यही सुना कि जरा तो छोटी सी कोई उसने अंदर जाके कमरे अंदर उठा जाके फिर डॉक्टर सारे सीने की जोर मारे। मेरी बेटी इसी हो तो वो इस तरह मस्जिद है कि वो से जड़ी बड़ा दबाया होना तक 10-15 मिनट उन्हें सीने सांस निकल गया उसको दोबारा ला ला के वो दूसरा भी बेचा मेरा पीजी यासी ना हो तो वो आखिर तक वो खत्म हो गया किस तरह जोर मार दो। मेरी बेटी जो इसी को बड़ी नाराज हुई उसने कमरे बाहर कर दिया। मैं कोई गल नहीं सब अल्लाह खैर फिर जिला पहला इन्हें टेलीफोन किया सरकारी अस्पताल उतो गड्डी है उतो लेके गए उत्थे जाकर मशीन फिट की ए होया इस तरह हो गया 4 घंटे बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाए। अस इस इंतजार में बैठे अच्छा वो भी सुना कि वो जिस उन्होंने बाहर कड़े तो बोतलों में उन्होंने वो लगी बोतल लगी वो तो सामने लगी बोतल लगी। अच्छा तो वो दबाने रहे तो सब खून ज़्यादा निकलता रहा। तो फिर डॉक्टर कोई तकरीबन मेरी उम्र नहीं हुई तो वो उन्होंने बुलाया काफ़ी नर्सा डॉक्टर कोई 10-12 घंटे फिर जिला बुला सिंह उत्थे सरकारी अस्पताल आता है उत्थे मशीना ली ने 4 घंटे बाद इस ठीक हुआ। डॉक्टर साहब खून चाहिए अपने इलाके मुंडे साढ़े 10-12 पूछे खून करे लेकिन वो डॉक्टर साहब आखिया मेरा भी भाजा से नाल अपने 25 दीजिए खून लिया पर डॉक्टर साहब खुद गए आपने फिर अपना करतूत नजर आई गया ना उन्होंने आपको गेंद जाके 4 बोतल आदियाँ बोतल खून लिया जब 4 बोतल आदियाँ ने 2 खून लगियाँ तो बाकी नहीं पता नहीं वापस की नहीं या क्या कहता है पर सारा रात फिर 2 बजे डॉक्टर साहब पहुँच ही नहीं। अच्छा डॉक्टर कैंसर सड़क
پھر جناب میں صبح جب ٹائم ہوا تو میں کی تھی کہ میں 10-12 بجے میں گھر چلا گیا واپس، میں آپریشن خراب ہوئی میں چلا گیا واپس. یہ مڑے سے تو بہت مڑے آ گئے سارے پر آ کے تریے آ گئے بہت سارے بچے آ گئے تو سارے کی ڈاکٹر ایک ہے اسے آخر اے ٹیسٹ کرے گا، اے ٹیسٹ کرے گا، اے ٹیسٹ لے اے گل ڈاکٹر کو بولے گا. اچھا ناظرین دیکھا سنا ان کی بات کہ صرف اس بات کو چھپانے کے لیے 4 دن سے ایسے جلیل کہ کے جب اس بات کو چھپانے کے لیے غلطی کی اور پھر ان کو کیا سزا ہے کہ جو جتنے بھی ان کے عزیز ساتھ آئے انہوں نے یہ دوائی لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، سب یہ ٹوپی نامہ کہ پتہ لگے کہ مریض کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں. حالانکہ وہ وینٹیلیٹر پر چلی گئی تھی، اب یہ ٹیسٹ ہو چکا تھا اسے، وہ بالکل بولنے چل رہے ہیں اور ان کے اندر ہمت بھی نہیں تھی. یہ باتیں میں تو آپ سے کر چکا ہوں، ان سے سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمت کی باتیں بالکل ختم ہوا پتہ چلتا پورے سارے دیکھ رہے ختم ہو گئی ختم ہو گئی. پھر جب 4 دن کھانا رکھا ہے اس طرح ذیل کر رہے تھے اے لے آٹو اے کرو وہ کرو. کوئی ڈاکٹر کہہ رہے 80% ٹھیک ہے نقص بھی ہے، کوئی بعد 20% ہے. پھر وہ پنڈی نے انتظام کیا سی ٹی سکین میں تو آخیا خیسی نے آ کے انہیں سارا کو انتظام کیا ہے نا جس اسپتال کے اندر ہے کوئی نہیں تھا. جہاں اسپتال میں پریشر کتا نے اتنے کیا نام ہے پنڈی نہیں تھا اتنے پریشر کتا نے اسپتال نا احسان آسان کے بکل اتنے انہوں اگر مشینری نہیں تو تصا کیوں کرنا کیوں ہے دہشت کیوں کرنا. اگر مشینری اتنے چکے تو سرکاری اسپتال کھڑنا یا پھر کیا فائدہ مجھے اس وقت. اچھا پہلے تو سرکاری اسپتال تو نہیں سرکاری نے اتھی پہلے گیا پہلے اتنے گیا پہلے اٹھی گیا اچھا سب دیتے اچھا جی یہ دسو جلے انہوں نے داخل ہوئے سرکاری اسپتال آہو تو اس تو بعد کس طرح کوئی گل داخل ہوئے یا گیا تو گیا ڈاکٹر کو نے چیک کیا انہوں نے طرح سے اتنا جو آسان کبھی کیمیکل جاؤ تو میں اٹھا کرنا چاہیے پیشنٹ میں کرا. اچھا وہ جس سے اتنا گیا تو اتنے مکھی سی کہ اتنا درد کرتے ہیں لیکن اگلا تو نہ ہے ڈاکٹر صاحب ہے کہ کچھ سامان لے اصل تقریباً 29,000 کا سامان کی بنے 29,000 اصل لے آنا آپریشن کیا پھر آپریشن ناکام ہوئی گیا. کیا پتہ کیا ہوا کہ جیسے ڈاکٹر اصل نے جانا دیا تو پھر وہ 5 دن بعد 4 دن بعد اسے پلی اس درمیان جہاں تم سی ٹی اسکین جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر آ کے جی سارا کو الزام اچھا اتنا الزام ناظرین سنیں کہ میرپور کے اندر کم از کم 3 جگہ سی ٹی اسکین ہو رہا ہے اور ڈاکٹر محسوس صرف وہ اپنا وہ جو ہے نا گناہ چھپانے کے لیے کہ تاکہ یہاں پہ اگر وہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اصل ماجرا کیا ہے. اور پھر انہوں نے اسے زور دے کے کسی طریقے سے اپنے دوستوں اور ایک ٹیم کو سامنے لا کر یہ فیصلہ کرے کہ اس مریض کو اسلام آباد شفٹ کیا جائے. اور انہوں نے اس طرح منسٹر صاحب کے کہنے پہ اور ان کو جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ کیا گیا. اور شفٹ کرنے کے دوران سارے انتظام جو ہے وہ کیانی صاحب نے خود کیے ہیں. سب کچھ اس لیے خود کیے وہ اپنے آپ کو یہ بچانا چاہتے تھے کسی طریقے سے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس مریض کو یہاں سے شفٹ کروں. کل کسی قسم کا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آئے گا تو میرے خلاف بات ہوگی. قتل نہیں چکتا. ادھر بھی ان کا اپنا ڈاکٹر تھا ایک ادھر دوست تھے ادھر سے ڈاکٹر گئے ہوئے تھے. اچھا کوئی رپورٹ نہیں دی انہوں نے کہ ڈیتھ وغیرہ سب دیا باقی کوئی رپورٹ نہیں دی. ناظرین سنا آپ نے تو اپنی زبانی جانا کتی چورا نے ملی ہے. اور تم اندازہ کر لو کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طریقے نے منصوبہ بندی کی کہ انہیں کوئی رپورٹ بھی نہیں دیتی ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اور کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندے نہ تم اس طریقے سے گل کر رہے ہو جس طرح انہوں نے پہلے فرمایا اصغر صاحب نے کہ اصل کی تو پہلے دن ہی دس چھوڑ کہ بھائی یہ میرا معاملہ ہو گیا تو میں جناب جو ہے میں معافی چاہنا اصل معاف کر دوں. کہ ہوں کیا تصا سمجھنے ہو کہ اگے کیا ہونا چاہیے نہ تو کیا اس واسطے جڑا ہوں تاسا تو یہی سمجھ کہ اگر ڈاکٹر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انسان نہیں وہ ڈاکٹر کے اسے میں بڑھیا دیکھا ڈاکٹر کا تنصیب بہت کٹ ہے. سوچوں میرا سب کو ٹھیک ہو باقی ڈاکٹر میں
اگر نہ صحیح تو نہیں سنگی کیا ضرور سی انہیں کی دس دے اصل پھیریا نے کڑ پنڈی لے جو پھر اتھا کرو اے لے تو ٹیسٹ اے ٹیسٹ لے کوئی فائدہ اس ٹیسٹ نہ ہوئے نا تو پھر تو مشکل پورس اصل لوگ خاموش میڈیا سارے کو بہت اچھے ہوتا ہے اتنے میل پر بھی لیکن اصل خاموش چلو چھوڑ دینا مطلب اللہ سارا بڑی ٹھیک ہوئی ہے تو میڈیا نے کیا روڈ سے بنے کیا روڈ کہانی بنے لیکن بشرطے کہ پھر بھی نہ کہنی صاحب ایسا کی فون بھی نہیں کیتا کہ کیا ہے کیا نہیں یہ ایسا کہ فون کر سکتے سر تے کار کے بجٹ لیے ہے افسوس ہے پورا ٹھیک ہے خود جا سکتے سر کیا مشکل سے اصل تو سنا جی وہ گیٹ تو لیکن دوسرے ڈاکٹر گئے نہیں سر کو کوئی نہیں کہنی صاحب نہیں کیے باقی کو ڈاکٹر گئے تو ڈاکٹر سر کوئی نہیں کیا باقی کوئی ڈاکٹر صاحب گیا اسے نہیں بات کی چلو یہ صرف غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے ویسے ہی تو سب کر رہے ہو پروگرام بنا رہے ہو تو اسے افسوس کر رہے ہیں میں جسے گیا ایس پی صاحب سارے کو گیا سارے افسوس کیا ہے افسوس ہے کیا انہیں ڈاکٹر صاحب افسوس بھی نہیں کیا ناظرین اصغر صاحب نے آج ملاقات انہیں آپ ذکر کیتا ہے ایس ایس پی میٹ پر خاور صاحب نال اور سارے بلکہ جنہیں کیتے سارے آفیسر ڈپٹی کمشنر میٹ پر بہترین طریقے سے پیش آئے ڈپٹی کمشنر میٹ پر یاسر ریاض صاحب نال اور کمشنر میٹ پر نال انہوں نے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اپنی وہ ساری داستان دکھ بھری انہیں سنائی انہوں نے انہوں لوگوں کی درخواستیں بھی دیتیاں اور یہ جڑی مزید انہوں نے سارا سلسلہ ڈی جی ہیلتھ سیکٹری ہیلتھ اور باقی جتنے بھی لوگ انہوں نے اپنی درخواستیں جڑی ہیں وہ دے دیتی ہیں اور اس واسطے کہ ایسا نال ظلم ہوا اور ڈاکٹر نے رویہ اور ڈاکٹر اس نے پہلے دن گئے اس کا ہے ڈاکٹر گیا تھا میری بیوی بیگم تھی نا وہ پوچھا اس پہ خیر بھی تو اس ہے کہ میں کام ہی کسی کرتا ہوں ہمارا کام ہے کٹ کٹا کر دیکھا جی یہ باتیں ہم کہہ رہے تھے پہلے کہ اس کا انداز اس طرح ہے اور آپ نے اصغر صاحب کی زبانی سن لیا کہ یہ اپنی باتیں وہی کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا اپنے من سے اپنے دل سے کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ناظرین بات یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ بے شمار ہمارے ساتھی جو صرف چند ٹکوں کی خاطر بکتے ہیں اور وہ ہمیں اصلاح مشورہ دیتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو کچھ لوگ ہمیں ہمارے مان کو خریدنا چاہتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ادراک نیوز اگر ہم بھی ظلم کا ادراک نہ کر سکیں تو پھر ہمیں یہ پروگرام کرنا اس نام کا میں نے یہ چینل جب شروع کیا تھا تو میں نے والد گرامی مرحوم راجہ فضل رحمان جو صحافت کے بڑے 25 سالہ صحافت انہوں نے کیا اور بڑے دبنگ طریقے سے کیا میں اصغر صاحب آپ کے اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور آپ نے مجھے ایک تحریر بھی لکھ کے دے دی ہے اسٹامپ پیپر لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ میں جو یہ پروگرام ہے اور جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ تو آپ نے کہا ہے کہ میں اس کی سچائی بیان کرتا ہوں اور میں حقیقت میں وہ لکھ کے دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ یہ کوئی پروگرام انہوں نے ایسا کیا یا کس طرح کیا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا اور میرے ناظرین سن رہے ہیں اگر مجھے موقع اللہ نے دیا تو میں اس بندے کو کیپری کرتا رہتا پروگرام حقیقت ہے کیا میں سکندر احمان کو دیجیے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناظر ہو اللہ حافظ